تو آگے اللہ نے ان کے دعوے کی نفی کی کہ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، نا نا نا، بلا، کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں تم جہنم میں رہو گے ہمیشہ، کیونکہ اللہ کے ہاں اصول ہے من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطیئہ نے یعنی اس کے گناہ نے احاطت بِهِ اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پوری امت کا اجماع ہے اس آیت کی تفسیر پر کہ کسی نے ایسا گناہ کیا کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، تو کفر کا گناہ ایسا ہے کہ اس کے سارے اعمال کو وہ گھیر کے ضائع کر دے گا، جیسے شرک ہے یا نبوت کا انکار ہے یا ختم نبوت کا انکار ہے، یعنی اللہ کا انکار کرنا، چاہے اس کے پیغمبروں کے انکار کے ذریعے ہو یا اس کی کتابوں کے انکار کے ذریعے ہو یا اس نے جو عقیدہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اس عقیدے کے انکار کے ذریعے ہو، تو کسی بھی طرح سے اللہ کا انکار ہوگا تو وہ ایسی برائی ہے کہ اس کی برائی نے اس کے تمام یعنی اس کو گھیر لیا ہے اور اب یہ بچ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی ایک یوں سمجھیں کہ بیان کرنے کا انداز ہے، قرآن کفر کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے، اور یہ تفسیر مفسرین نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جیسے اعمال کرتے کرتے پورا پہاڑ کھڑا کر دیا مگر وہ پہاڑ ہے راکھ کا، تو ایک پھونک لگائیں گے وہ اڑ جائے گا۔ تو کفر کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا جس نے برائی کی اور ایسی برائی کہ اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ برائی سے مراد ہے کفر کی برائی، تو کفر کی برائی ہی ایسی برائی ہے جو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کا اصول ہے جو ایسی برائی کرے گا جو آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گی تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہود بھی ایسی برائی کر رہے ہیں کہ وہ برائی ان کی ساری نیکیوں کو کھا رہی ہے، اللہ کے سچے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، اسی طرح جو اللہ ہی کا انکار کر دیں۔ اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جو آج لوگ گوروں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ انگریز بہت اچھے، اتنے خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی، بھائی اللہ کا انکار کرنے کے بعد کوئی خدمت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کر لیا تو اللہ کہیں گے اسی سے اپنے نیک اعمال کا بدلہ لو جسے میرے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو یہ کچھ جرائم ایسے ہیں، میں اس کی اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے ابا کی بڑی خدمت کر رہے ہو لیکن کسی موقع پہ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کے والد ہیں، آپ نے ان کے باپ ہونے کا ہی انکار کر دیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ابا ہیں، تو باپ پھر ساری آپ کی خدمتوں کو ایک طرف کر دے گا اور آپ کو جائیداد سے آگ کر دے گا وہ۔ تو اللہ کا بھی یہی اصول ہے۔